أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ غزوہ احد کا ذکر چل رہا تھا کہ جب فتح ہوتے ہوتے مومنین کو شکست ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی تسلی کے لیے بدر کی مثال دی کہ جس طرح آج تمہیں تکلیف پہنچی ہے، جس طرح آج تمہیں زخم پہنچے ہیں، اسی طرح کفار کو بدر میں پہنچے تھے۔ تو یہ آزمائشیں جو زندگی کی ہوتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ میں بھی آیت نمبر 214 میں اسی ترتیب کے ساتھ یہ آیت آئی تھی جو ابھی ہم پڑھیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ام حسبتم کہ کیا تم گمان کرتے ہو ان تدخلوا الجنت کہ تم جنت میں داخل ہوگے، ولما یعلم اللہ اور ابھی تک نہیں ظاہر کیا اللہ نے الذین جاہدوا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے جہاد کیا منکم، تو یعلم الصابرین اور ظاہر نہیں کیا ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ البتہ تحقیق تم تھے تمنون الموت آرزو کرتے موت کی من قبلی اس سے پہلے ان تلقوہ کہ تم اسے ملتے یا اس سے ملاقات کرتے۔ فقد رأیتموہ بس تحقیق تم دیکھ چکے ہو اس کو، یعنی موت کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، وانتم تنظرون اور تم بخوبی دیکھ رہے ہو۔ غزوہ بدر میں جو مومنین شریک نہیں ہو سکے تھے اور جب انہوں نے ان کا وہ مقام دیکھا اللہ کے ہاں تو وہ لوگ بھی آرزو کرتے تھے جو کہ ہمیں بھی ایسا کوئی موقع ملے تو ہم بھی بہترین طریقے سے جنگ میں شریک ہوں، اور دشمن سے وہ ٹکر لینے کے لیے بیتاب رہتے تھے اور خواہش کرتے تھے کہ جہاد کا موقع آئے تو انہیں بھی شہادت جیسا بلند مقام نصیب ہو۔ تو آج تم لوگوں نے موت کو اپنی آنکھوں سے قریب سے دیکھ لیا، اور وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ بخوبی دیکھ رہے ہو، یعنی کہ آنکھوں کے آگے تمہارے شہداء کی لاشیں پڑی ہیں۔ تم نے موت کا یہ پورا جو مارکا تھا اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا۔ اس مارکے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ اقدس زخمی ہوا۔ حضرت مصعب بن عمیر ایک صحابی تھے جن کی شکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی، وہ شہید ہو گئے۔ تو چونکہ افراتفری کا موقع تھا تو صحابہ نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے، اور جب یہ خبر مشہور ہوئی تو دشمنوں کو بہت خوشی ہوئی، ان کی کوئی خوشی کی انتہا نہیں تھی، اور مسلمانوں کے غم کا یہ عالم تھا، مومنین میں ایک بددلی کی فضا پیدا ہو گئی۔ اس واقعے سے ہم اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مومنین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے اور کتنی چاہت تھی ان کے دل میں آپ کے لیے۔ ایک صحابی تھے حضرت عمرو ابن جموح، یہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ تو ان کی اہلیہ، ان کی بیوی جو تھی ان کا نام ہند تھا، وہ اپنے گھر میں موجود تھیں جب کسی نے ان کو اطلاع دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ تو یہ اسی طرح آ کے گلی میں کھڑی ہو گئیں اور ایک شخص سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہارا شوہر، تمہارا بیٹا سب شہید ہو گئے ہیں۔ تو وہ دیوانہ وار کہنے لگیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، ان کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیسے ہیں۔ حالانکہ عورت کے لیے یہی تمام رشتے اس کے لیے سرمایہ ہوتے ہیں، مگر ان کو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر تھی۔ تو کہنے لگیں کہ بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو شخص نے بتایا کہ وہ صرف زخمی ہیں، اور وہ زخم باعث تشویش نہیں ہے، کہ تیرے ہوتے ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے باقی سب مصیبتیں کم تر ہیں۔ اس سے اندازہ کریں کہ عورت نے سارے صدمے سنے، لیکن جب یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں تو اس نے کہا کہ کوئی نہیں، سارے قربان ہو جائیں لیکن آپ زندہ ہیں تو سب زندہ ہیں۔ تو اس خبر سے صحابہ میں ایک تشویش، ایک صدمہ، ایک بددلی سے جو پیدا ہو گئی تھی، ایک مایوسی، تو اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی اور فرمایا ما محمد اور نہیں ہے محمد الا رسول مگر رسول، قد خلت من قبلہ الرسل تحقیق گزر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے رسول، افإن مات اور اگر آپ وفات پا جائیں، او قتلا یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم تو تم پلٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا جائیں یا واقع شہید ہو جائیں تو کیا تم کفر اختیار کر لو گے، دین کو چھوڑ دو گے؟ تو ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی
کہ جنہوں نے اس وقت ہمت اور جرت کا ثبوت نہیں دیا تھا۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو شخص پھر جائے اپنی ایڑیوں پر، لَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو بس ہرگز ضرر نہیں دے گا اللہ کو کسی چیز کا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور بدلہ دے گا اللہ شکر گزاروں کو۔ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو جاتے اور جو شخص دین سے پھر جاتا تو وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو خود کو ہی نقصان پہنچاتا۔ تو لہٰذا اگر ایسا کوئی وقت آئے ثابت قدم رہنا چاہیے، کسی حال میں بھی مسلمان کو بددل نہیں ہونا چاہیے۔ یہی کیفیت حضرت عمر کی آپ کے وصال پر ہوئی۔ جب آپ وفات پا گئے تو آپ نے تلوار نکال لی اور کہا کہ جو کہے گا کہ محمد انتقال کر کے تو میں اس کو مار دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، کیونکہ پردے کی وجہ سے حضرت عمر تو اندر نہیں جا سکتے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق حضرت عائشہ کے والد اندر گئے اور حجرے میں جا کر آپ کے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی، آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ اب آپ پر موت وارد نہیں ہوئی، آپ حیات جاودانی آپ کو حاصل ہو گئی۔ اور باہر آ کر پھر آپ نے یہی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، کہ اتنا ان پر اثر ہوا اس آیت کا۔ فرمایا وما کان لنفس، اور نہیں ہے اختیار کسی جان کو، ان تموتا، یہ کہ وہ مرے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، کتاب مؤجلہ، لکھا ہوا ہے وقت مقرر۔ یعنی موت اور زندگی انسان کے اختیار میں نہیں، جو کچھ بھی ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ کو ایسے ہی منظور تھا۔ اور اللہ نے جو وقت مقرر کر دیا کسی انسان کی موت کا، وہ ایک سیکنڈ بھی نہ آگے ہو سکتا ہے اور نہ ہی پیچھے ہو سکتا ہے۔ ہر شخص کو ثواب اس کی نیت اور ارادے کے مطابق ملتا ہے۔ تو فرمایا وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا، اور جو شخص ارادہ کرتا ہے دنیا کے بدلے کا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو دے دیتے ہیں اس میں سے۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرۃ، اور جو شخص ارادہ کرے گا آخرت کے بدلے کا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو ہم اس کو اس میں سے دے دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی نبی تھے، قَاتَلَ مَعَهُ، کہ ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا، رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، بہت سارے اللہ والوں نے۔ اب یہاں بھی مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جہاد کا حکم صرف آخری امت کے لیے ہی مخصوص نہیں ہے، جہاد پچھلی قوموں پر بھی فرض تھا۔ فما وہنوا، بس نہیں سستی کی انہوں نے، لما اصابہم، اس وجہ سے کہ جو انہیں پہنچی تکلیف، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وما ضعفوا، اور نہ ہی انہوں نے کمزوری دکھائی، وما استکانوا، اور نہ وہ دشمن کے سامنے دب گئے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے۔ یعنی مسلمانوں کو اللہ پاک سمجھا رہے ہیں کہ تم بھی صبر کرو اور یہ کردار اپنا اپناؤ اور مایوس نہ ہو، کیونکہ پہلوں کا بھی یہی طریقہ رہا جو نیک لوگ تھے۔ تو آگے فرمائے کہ ما کان قولہم، اور نہیں تھی بات ان کی، الا مگر یہ کہ ان قالوا، انہوں نے کہا، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب بخش دے ہمیں، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، و اسرافنا، اور جو ہم نے زیادتیاں کی، فی امرنا، ہمارے کام میں، یعنی اپنے معاملات میں، اپنی زندگی میں جو غلطیاں کی ان کو معاف کر دے۔ وثبت، اور اے پروردگار ثابت رکھ، اقدامنا، ہمارے قدموں کو، وانصرنا، اور مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں۔ فآتاہم اللہ، بس دیا ان کو اللہ نے، ثواب الدنیا، دنیا کا بدلہ، یعنی ان قوموں کو جب فتح دی تو اتنا مال غنیمت دیا کہ ان سے سنبھالے نہیں سنبھلتا تھا۔ وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا اچھا بدلہ بھی دیا۔ اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتا ہے نیکی کے کام کرنے والوں سے۔ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ مومنین کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ منافقین جو 300 منافق واپس چلے گئے تھے تو ان سے تمہیں متاثر نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین، اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی، کفروا، جو کافر ہیں، یردوکم، تو وہ پھیر دیں گے تمہیں، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین، پس تم لوٹو گے نقصان اٹھاتے ہوئے، کیونکہ منافق کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔
تو اگر تم ان کی باتوں سے متاثر ہو کے ان کی باتوں کی پیروی کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سخت سزا رکھی ہے. جو آگے قرآن پاک میں ہی ایک آیت ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اس لیے ان سے بچو اور اللہ کے احکام کی پیروی کرو. فرمایا بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہی تمہارا آقا ہے، مددگار ہے. وہو خیر الناصرین، اور تمام مدد کرنے والوں سے بہتر مدد کرنے والا ہے. آج کی پہلی آیت میں جو ہم نے پڑھا کہ حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، یہ آیت ہمارے لیے بھی بہت زیادہ ایک ہمارے ذہن کو کھولنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے کہ اگر ہم پر بھی دنیا میں کوئی مشکلات آتی ہیں، کسی چیز کا نقصان ہو جاتا ہے، مال کا، جان کا، کسی بھی قسم کا کوئی صدمہ ہمیں پہنچتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ شاید اللہ ناراض ہو گیا ہے، شاید ہم سے زیادہ بدحال اور ناکام شخص اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو کیا ہم بھی یہ تصور کر لیں کہ ہم ان ناکامیوں کو فیس کیے بغیر، ان اللہ کی آزمائشوں پر پورا اترے بغیر جنت میں چلے جائیں گے کہ جنت ملنا اتنا آسان ہے؟ جو بھی دنیا میں مشکل یا آزمائش آتی ہے اس پر ثابت قدم رہیں، اور اس آزمائش کو سمجھنے کے لیے کہ کیا وہ ہم پر اللہ کا عذاب تھا یا اللہ کی آزمائش تھی، تو یہ دیکھیں کہ اس ناکامی کے بعد کیا ہم اللہ سے جڑ گئے، کیا ہم اللہ سے دور تو نہیں ہو گئے. اگر ہم اللہ سے جڑ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آزمائش تھی جس پہ ہم پورے اترے، اور اگر ہم اللہ سے شکوہ کرنے لگ جائیں، اللہ سے مایوس ہو جائیں، تو پھر واقعی وہ عذاب تھا ہم پر جس کے ہم مستحق تھے. اس لیے ہر تکلیف کے بعد بھی اللہ کا دامن نہ چھوڑیں، مایوس نہ ہو. بس اس چیز پہ ہمیں پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ اچھا ہے یا برا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اسی میں ہماری کامیابی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.